دوستو اس بچے کو غور سے دیکھیں، یہ ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور یہ اپنی زندگی عیاشی میں بھی گزار سکتا تھا، لیکن انتہائی بچپن ہی سے اس نے مکینکس کا شوق پال لیا تھا اور یہ اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز یہ وہ گاڑیاں ہیں جو بگاٹی سے پہلے یورپ کی مقبول ترین گاڑیاں تھیں۔ اس وقت گاڑیاں صرف امیر لوگ ہی خریدا کرتے تھے اور یہ صرف ریسنگ کمپٹیشنز میں ہی استعمال ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوستو اس نے پھر بعد میں ایسی گاڑیاں بنائیں جس نے یورپ کی تمام ریسنگ کاروں کو فیل کر دیا۔ سب یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ایٹور بگاٹی ہم سب سے 2 قدم آگے ہے۔ دوستو بگاٹی کی کہانی رائز اینڈ فال کی وہ کہانی ہے جس میں ڈو یو نو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ اس نے اپنے خاندانی پیشے کو کیوں چھوڑا تھا، وہ پہلا شخص کون تھا جس نے اس کے بچپن میں ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ پیدائشی انجینئر ہے۔ 16 سال کی عمر میں اس کے والد نے اسے ایسا کون سا مشورہ دیا تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کی کامیابی کے اصل 3 راز کون سے تھے؟ اس کے تیار کردہ ڈیزائن دنیا کے بہترین انجینئرز بھی تیار کرنے سے کیوں گھبراتے تھے؟ اور اس کے گھر کے تہہ خانے نے اس کی زندگی کیسے بدلی؟ 1909 یعنی 1909 اس کی زندگی کا سب سے بہترین سال کیوں تھا؟ اور دوستو وہ کیا وجہ تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں جب تمام یورپ کی آٹو موبائل انڈسٹریز بند ہو گئی تھی اس وقت بھی بگاٹی کا کام جاری تھا؟ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ایٹور بگاٹی 15 ستمبر 1881 یعنی 1881 کو اٹلی کے شہر میلان میں پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اس کے والد کا نام کارلو بگاٹی تھا۔ کارلو بگاٹی میلان شہر میں انٹرنیشنل لیول پر فرنیچر اور زیورات کی ڈیزائننگ کا کام کیا کرتا تھا اور اس کے دادا بھی مشہور مجسمہ ساز تھے۔ ان کا تمام خاندان اس ہنر کو جانتا تھا اور ایٹور کے چھوٹے بھائی نے بھی اپنی زندگی میں اسی مجسمہ سازی کے ہنر کو اپنایا تھا۔ ایٹور بگاٹی کا چھوٹا بھائی جس کا نام ریم برینڈن بگاٹی تھا، یہ اس سے 3 سال چھوٹا تھا، لیکن مجسمہ سازی کے فن میں یہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ ماہر تھا۔ اسی طرح دوستو ایٹور بگاٹی جب چھوٹا تھا تو اس کے بارے میں اس کے خاندان کے بہت سے لوگ یہ پیشن گوئی کر چکے تھے کہ یہ قدرتی طور پر انجینئر ہے، اور اس نے پھر بعد میں اپنے اسی خاندانی پیشے یعنی مجسمہ سازی کو ایک نئے اور مختلف انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی طرح دوستو جب یہ صرف 15 سال کا تھا اس وقت اس کے گھر میں ایک خراب ٹرائی سائیکل کھڑی تھی جسے اس کا باپ کئی بار مرمت کروا چکا تھا، لیکن وہ پھر خراب ہو جاتی تھی، اور اب اس کا باپ اور اس دور کے مکینک اس ٹرائی سائیکل سے نا امید ہو چکے تھے۔ لیکن ایک دن ایٹور نے انتہائی آسانی کے ساتھ اس ٹرائی سائیکل کو مرمت کر لیا۔ اس کا باپ جو اس ٹرائی سائیکل سے نا امید ہو چکا تھا وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک نوعمر لڑکا جسے کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کوئی ٹریننگ لی ہے، اس نے اتنی آسانی سے اس ٹرائی سائیکل کو کیسے ریپیئر کر لیا، جبکہ مکینک تو کہہ چکے تھے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کے باپ نے جب اس ٹرائی سائیکل کو ٹھیک حالت میں دیکھا اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس لڑکے کو صحیح راہ پر لگایا جائے اور اس پر محنت کی جائے تو یہ ضرور اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر کے دکھائے گا۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز کارلو نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا کہ وہ پرنیٹی اینڈ اسٹریچی کمپنی میں اپرینٹس شپ کی جاب لے لے۔ یہ کمپنی سلائی مشینیں اور سائیکلیں وغیرہ بنانے میں بہت مشہور تھی۔ ایٹور نے اپنے باپ کی یہ بات مان لی اور 17 سال کی عمر میں ہی وہ اس فیکٹری میں کام سیکھنے کے لیے چلا گیا۔ دوستو یہ اس فیکٹری میں کام بھی سیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ایک موٹر ٹرائی سائیکل بھی ڈیزائن کر رہا تھا۔ اس نے اپنی یہ موٹر ٹرائی سائیکل 1 سال میں تیار کی اور اس میں اس نے 2 انجن فٹ کیے تھے، اور یہ دونوں انجن ڈیڈیون کمپنی نے بنائے تھے، اور پھر اس نے پیرس سے بورڈو کے ریسنگ کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس ریسنگ کمپٹیشن میں اس نے یہی ٹرائی سائیکل چلائی تھی۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس ویورز، پرنیٹی اینڈ اسٹریچی کمپنی کو جوائن کرنا ایٹوری کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ اس فیصلے نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔
اور ان آنکھوں سے اس نے نئی دنیا کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ ایک نئی دنیا، گاڑیوں کی دنیا، مکینیکل انجینئرنگ کی دنیا اور سب سے بڑھ کر سپیڈ کی دنیا۔ یہ سپیڈ کی دنیا ہی وہ دنیا تھی جہاں اسے بلایا جا رہا تھا۔ 1900 میں ایٹوری نے پرنیٹی اینڈ سٹرچی کمپنی کو چھوڑا اور اپنی ایک کار بنانے کی کوشش میں لگ گیا۔ یہ خاندانی طور پر ہنرمند لوگ تھے اور پھر ڈیزائننگ کا ہنر تو اسے وراثت میں ملا تھا۔ یہ اپنے آٹو موبائل ڈیزائن کے ہر ایک پرزے کا پہلے نقشہ بنایا کرتا تھا۔ انجن سے لے کر تمام باڈی پارٹس کا یہ نقشہ بنایا کرتا تھا، اور پھر جب باڈی پارٹس بن رہے ہوتے تھے تو ان کی تیاری کے دوران یہ ہر چیز کو بالکل باریکی سے چیک کیا کرتا تھا، اور یہ ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہا اور یہ ہر چیز کا حساب رکھتا تھا۔ اور یہ کچھ باتیں ایسی تھیں جس نے اسے کامیاب بنانے میں مدد کی۔ دوستو، یہ اپنے ڈیزائنز پر اتنی محنت کیا کرتا تھا کہ اس وقت کے سب سے زیادہ قابل ترین انجینئرز بھی اس کے بنائے ہوئے ڈیزائنز پر کام کرنے سے گھبراتے تھے۔ ان قابل ترین انجینئرز کی نظر میں بھی اس کے بنائے گئے ان ڈیزائنز کو بنانا امپاسبل ہوتا تھا۔ دوستو، اس کے اس ہنر کی خبر آخرکار ڈی ڈی ٹرک کمپنی کو پہنچ گئی۔ ان کی فرانس اور جرمنی دونوں ممالک میں فیکٹریاں تھیں۔ اس کی عمر اس وقت بہت کم تھی، لیکن پھر بھی اس کمپنی نے اسے اپنے لیے گاڑیاں بنانے اور نئے ڈیزائنز تیار کرنے کے لیے نوکری پر رکھ لیا۔ یہ اس وقت صرف 19 سال کا تھا، یعنی انتہائی کم عمر، لیکن اس نوکری کے لیے اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنا آبائی گاؤں چھوڑنا پڑا، اور یہ میلان شہر سے جرمنی کے ایک قصبے نیڈے-برون میں آ گیا۔ یہاں اس نے کچھ سال کام کر کے اپنے اسی ہنر میں مزید مہارت حاصل کی، اور یہاں پر اس نے اچھی گاڑیاں تیار کرنے اور ریسنگ میں شامل ہونے کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کیا۔ کافی محنت کے بعد اس نے ریسنگ کے لیے ایک اور کار بنائی۔ یہ کار اتنی ایڈوانس تھی کہ اسے ریسنگ میں شامل ہونے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ دوستو، ایٹوری نے اس گاڑی میں سیٹ اور انجن کو تھوڑا سا نیچے رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنا ایرو ڈائنامکس اور گریویٹی دونوں کے لیے بہترین ہے۔ ڈو یو نو کہ کیوریس ویورز، اس وقت گاڑیوں میں سیٹ کو اونچا رکھا جاتا تھا، اس لیے اس کی بنائی ہوئی گاڑی ہر کسی کو بہت عجیب لگی۔ اس مرتبہ تو ریسنگ میں اسے شامل نہیں ہونے دیا گیا، لیکن یہ پھر بھی جیت گیا۔ وہ اس لیے کہ کچھ ہی عرصے میں باقی تمام کار کمپنیوں نے اس کے اسی ڈیزائن کو کاپی کر کے ڈرائیونگ سیٹ کو تھوڑا سا نیچے کر کے بنانا شروع کر دیا۔ 1906 یعنی 1906 ایٹوری کی زندگی کا وہ سال تھا جس میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ڈی ڈی ٹرک کمپنی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوستو، یہ آٹو موبائلز کا ایک ایسا دور تھا جس میں بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ انجینئرز ہی گاڑیاں تیار کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے یہ گاڑیاں بہت زیادہ مہنگی بھی ہوا کرتی تھی، اور پھر صرف امیر لوگ ہی ان گاڑیوں کو خریدا کرتے تھے۔ اور اس دور میں گاڑیاں زیادہ تر ریسنگ کے لیے ہی بنائی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت ریسنگ امریکہ اور یورپ میں ایک بہت زیادہ مشہور کھیل بن گیا تھا۔ 1907 میں ایٹوری کی باربرا جوئی سٹینا مشیرہ سے ملاقات ہوئی، جس سے پھر اس نے شادی بھی کر لی، اور بالکل اسی سال ایٹوری نے جرمنی کے ڈیوڈز کولوگنے میں موجود گیسولائن مینوفیکچرنگ کمپنی کے ساتھ 2 سالہ معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ دوستو، یہ کمپنی بہت بڑے لیول پر ہیوی ڈیوٹی انجنز بنایا کرتی تھی۔ یہاں پر کام کے دوران اس نے اپنی گاڑی کے انجن کے لیے خاص قسم کے آئیڈیاز حاصل کر لیے تھے۔ دوستو، اس دور میں بہت بھاری گاڑیاں بنائی جاتی تھی، اور ان میں پھر بھاری اور بہت ہیوی انجنز بھی فٹ کیے جاتے تھے۔ یہ سب اس وقت بالکل نارمل تھا، لیکن اس کے خیالات ان سب سے مختلف تھے۔ یہ صرف اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے کوئی ایسی گاڑی بنائی جائے جو ہلکی بھی ہو اور چھوٹی بھی ہو، کیونکہ اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ ایسی گاڑیاں ان بھاری اور بڑے انجن والی گاڑیوں کو ریسنگ میں انتہائی آسانی سے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ دوستو، اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے یہ اپنے گھر کے تہ خانے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں اس نے اب ایک نئی گاڑی پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ گاڑی پھر 1909 یعنی 1909 میں مکمل ہوئی، اور یہ بوگاٹی نام کی پہلی گاڑی تھی۔ اس گاڑی میں 1.2 لیٹر کا 4 سلنڈر والا انجن تھا، اور اس کا وزن صرف 365 کلو گرام تھا۔ یہ 2 سیٹوں والی گاڑی 80 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ اس دور کا ناقابل یقین کارنامہ تھا۔
اس کے بعد پھر اس نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور نوکری چھوڑ کر یہ اپنے اسی کار کو مولشیم السیشین شہر میں لے گیا۔ یہاں اس نے ایک کار کمپنی بنائی جس کا نام اس نے آٹو موبائل ایٹوری بوگاٹی رکھا۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، ایٹور بوگاٹی ان پہلے لوگوں میں سے تھا جس نے اپنی کاروں کی صلاحیت دنیا کے سامنے لانے کے لیے ریسنگ کمپٹیشنز کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا، اور پھر بہت جلدی اس کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہو گیا تھا، اور یہ صرف ملک کا ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کے بہترین کار ڈیزائنرز میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر سال 1909 یعنی 1909 میں بوگاٹی نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس سال اس کے بیٹے جین بوگاٹی کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور یہ ہی وہ سال تھا جس میں اس نے یہ گاڑی بھی بنائی تھی، اور یہ ساری زندگی اسی سال کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین سال سمجھتا رہا۔ دوستو بوگاٹی ٹائپ 10 میں اس نے پھر مزید امپرومنٹ کی، اور یہ اس میں امپرومنٹ کرتا چلا گیا، اور اسی امپرومنٹ کے دوران یہ ایک اور کار پر بھی کام کر رہا تھا۔ بوگاٹی ٹائپ 10 کے بعد اس نے بوگاٹی ٹائپ 13 مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ بوگاٹی نے اپنی پچھلی گاڑی کے ریئر ایکسل میں لیف اسپرنگز جوڑے اور ہر سلنڈر میں 4 وال لگا کر 16 سلنڈر ہیڈ ڈیزائن تیار کیا۔ اس کے مطابق یہ نئی گاڑی 300 کلو گرام وزن کے لیے انتہائی آسانی سے 30 ایچ پی کی پاور پیدا کر سکتی تھی، اور پھر 1911 یعنی 1911 کے فرانس کے ریسنگ کمپٹیشن میں اس گاڑی نے دوسری پوزیشن حاصل کی، اور اس ریس کے بعد پھر بوگاٹی کا نام دنیا کی بہترین کاروں میں شامل ہونے لگا۔ اس کے بعد بوگاٹی نے پھر ٹائپ 23 تک اپنی تمام گاڑیوں کو بالکل اسی ڈیزائن کے مطابق بنایا۔ اس کے بعد پھر جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو پوری دنیا رک گئی، لیکن ایٹور بوگاٹی نے اپنا کام جاری رکھا۔ 1.5 سال تک کام کرنے کے بعد بھی جب یہ جنگ نہیں رکی تو اب ایٹوری کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ واپس میلان شہر آ گیا، اور یہاں سے یہ پھر پیرس چلا گیا۔ یہاں پر اس نے 1915 سے لے کر 1916 تک ڈوزنبرگ برادرز کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے مل کر ایک نیا U16 انجن بنایا۔ یہ 2 کرینک کیس کو اسٹریٹ لائن میں جوڑ کر ایک انجن بنایا گیا تھا، اور اسے بوگاٹی U16 کا نام دیا گیا تھا۔ U16 انجن اتنا کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس نے بوگاٹی اور ڈوزنبرگ برادرز کی توجہ اس طرح کے انجنز بنانے کی طرف موڑ دی تھی۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد ایٹوری اب مولشیم واپس چلا گیا۔ یہ جگہ اب فرانس کے قبضے میں آ چکی تھی، لیکن اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ہلکی سپورٹس کاریں بنانے کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اب کی بار اس نے ٹائپ 13 کو ملٹی والو انجن کے ساتھ تیار کیا، اور اس کا یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا، اور اس کے نتائج نے بوگاٹی کو آسمان کی اونچائیوں پر پہنچا دیا۔ اس نئی کار نے 24 ہارس لی مین میں جیت دلائی، اور اس کے بعد پھر 1921 یعنی 1921 میں بریشیا میں اس گاڑی نے 3 ریسیں اور جیتی۔ ان 3 ریسوں کو جیتنے کے بعد اس گاڑی کا نام بوگاٹی ٹائپ 13 بریشیا پڑ گیا تھا۔ ریسوں کو جیتنے کا یہ سلسلہ پھر 1925 یعنی 1925 تک مسلسل چلتا رہا، اور اس گاڑی نے 400 سے زیادہ ریسوں میں جیت دلائی۔ لیکن دوستو پھر وہ کیا وجہ تھی کہ اتنی اونچائی تک پہنچنے کے بعد بوگاٹی کمپنی راتوں رات دیوالیہ ہو گئی تھی؟ بوگاٹی نے دوبارہ اپنی کمپنی کو کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا، اور وہ کون سا حادثہ تھا جس نے اسے بالکل توڑ دیا تھا؟ یہ سب بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ دوستو ڈو یو نو کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔